الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأفتح الجهام سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد مولانا بالزهراء وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما الإمام المظلوم المعموم المرحوم الغريب العطشان الأريان سبط رسوله الثقلين الذين عهد عليه السماوات والأرض ثم تارة أخرى. أما بعد قد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات محمد وعلى سب سے پہلے بیان کو شروع کرنے سے قبل چند مناسبتیں ہیں. اس کے سلسلے سے فاتحہ کی گزارش ہے. عظیم حادثہ ملت مسلمہ کے لیے ہو چکا. جمہوریہ اسلامی ایران جو پوری دنیا میں تنہا اسلام کا علمبردار ہے یا فیس بک کے جملے کے اعتبار سے 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس کے صدر معزز یعنی آیت اللہ ڈاکٹر رئیسی جن کی صرف تجربے کی زندگی اتنی ہے کہ 10-20 ملکوں کے ساتھ پاسنگ بن جائے. میرے ایک جذبات ہیں اور میرے لیے ہر شیعہ کا ایک جذبات. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم اپنی حکومت سے میں کس طریقے سے مجلس کو شروع کر رہا ہوں، صاحبان فہم صاحبان علم علماء ذاکرین اس کو سمجھ سکتے ہیں. شروع سے ہی تیسرا گیئر ڈالنا گاڑی میں مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ذاکرین کے ان جملوں سے بھی کام نہیں چلا سکتا کہ کہتے ہیں 2 منٹ اور کر دیتے ہیں 10 منٹ. میرے پاس 12:15 بجے تک جو ٹائم ہے وہ بالکل واضح ہے، لہذا میں اس منزل میں جا ہی نہیں سکتا. تیسرے یہ کہ جو اٹھنا چاہتے ہیں میں ہر سال ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اٹھیں، جو باہر اندر آنے کے لیے منتظر ہیں وہ آ جائیں. انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، زبردستی اسلام میں نہیں ہے. رفع حاجت ہوتی ہیں، وضو ہے اور دوسرے کام ہے. صلوات بھیجیے بس حسن علی صاحب ساکنوی زندہ ہیں، ان کے نعروں نے یہ بات ثابت کر دی. لہذا میں گزارش کروں گا کہ نعروں میں میں مخالف نہیں ہوں. بارہا کہتا چلا آیا ہوں کہ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں. ہاں صرف زبانی نعروں کا مخالف ضرور ہوں. آپ کہیں کہ نعرے کیا ہوتے ہیں، زبانی نعرے کیا ہوتے ہیں، تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ زبانی نعرے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک بچہ یا جوان اتنے بھرے پورے مجمع میں نعرہ لگائے اور ہم سب مل کر یا علی کہیں. اور حقیقی نعرہ وہ ہے میرے نزدیک نعرے کا جواب کہ جب ایک شیعہ علی اپنے شہر کی سڑک سے گزرے تو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا. ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد. یہ دیکھیے یہ نعرے کی کرم فرمائی ہے کہ اس بات کے لیے بھی نعرہ محتاج ہے کہ نعرہ لگے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد.
جملہ اب تک پہنچانا چاہ رہا تھا، ہم سب یہ دیکھیں میڈیا آج ایسے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے کہ اس پہ مقدمے بھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ ہم نے کیا بولا تھا، کہاں بولا تھا۔ مجھے اس وقت مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب مناظرے کے زبردست عالم تھے قریبی ملک کے، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ضلع کے ڈی ایم نے بلایا اور بلانے کے بعد رجسٹر کھول کے یہ کہا کہ اسماعیل دیوبندی صاحب آپ نے فلاں شہر میں فلاں موقع پر مجلس میں فلاں صاحب کو برا کہا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، کہ وہ ڈیٹیل ایسی لکھی ہوئی تھی ان کے پاس کہ مجھے بھی اپنا پڑھا ہوا یاد نہیں تھا تبرہ، ان کے پاس سب ریکارڈ تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کیسے ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں۔ ابھی ہم کینڈل مارچ نکالنا چاہ رہے تھے نوگامے میں، فوراً ٹی جی پی پی آ گیا، جبکہ خود انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پورے ہندوستان میں سوگ کے لیے ایک دن مخصوص کیا گیا۔ یہ کہاں تک میں آپ کو لے جاؤں گا، اللہ مجھے پہنچائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل دیوبندی صاحب نے جب یہ سنا کہ یہ پیج کھول کے کہ فلاں جگہ آپ نے مجلس پڑھی تھی، فلاں خلیفہ کو برا کیا کہا تھا، فلاں جگہ پڑھی تھی، فلاں خلیفہ کو برا کہا تھا، اس کے بعد فوراً ڈی ایم صاحب نے کہا کہ ان سب تبرعوں کے پاداش میں ہم آپ کو 6 مہینے کی نظر بند کی سزا سناتے ہیں۔ کتنے دن کی؟ جیل کی نہیں، نظر بند کی۔ مولانا اسماعیل نے اس کو پھر مجلس میں پڑھا اور میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے خود کہ مولانا اسماعیل کہتے ہیں کہ جیسی میں نے یہ سنا کہ 6 مہینے کی نظر بند، فوراً میں نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور اپنے گال رخسار پر تماشے مارنا شروع کیا، میں آپ کو پیٹنا شروع کیا۔ ڈی ایم صاحب کا جملہ سنیے، موالیان علی کا مجمع ہے، ڈی ایم صاحب بولے بڑا مناظر بنتا ہے، شیر تبلیغ کہلاتا ہے، ایک 6 مہینے کی نظر بند کی سزا سے ڈر گیا۔ پنجابی پہ ان کا جملہ لہجہ یہی ہے، کیا ایک 6 مہینے کی سزا سے ڈر گیا؟ آپ جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں نہیں ڈی ایم صاحب میں ڈرا نہیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کیوں ان لعنتیوں پہ تبرہ پڑھا جس کے گناہ میں اس دنیا میں مجھے 6 مہینے کی نظر بند کی سزا دی گئی، نہ جانے اللہ مجھے کتنی سزا دے گا۔ صلوات علیہ محمد علیہ محمد۔ یعنی میں کیوں ان کا نام لے رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی قدر اس کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہا، شیر تبلیغ تھے۔ وہ جو شکوہ میں نے عرض کیا کہ صدر جمہوریہ، اس سے پہلے آپ چیف جسٹس کا مطلب منصف بھی عام منصف نہیں، جج عام جج نہیں بلکہ سپر جج۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک میڈیا نے باقاعدہ ہمارے دلوں کو مجروح کیا اور زخمی کیا۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، ہم ممبر سے یہ جملہ نہیں کہتے، اگر یہ جملہ بغیر کہے ہمارا کام چل جاتا ہے۔ میں نے خود پڑھا، ایک بدتمیز نے یہ جملہ لکھا کہ صدر رئیسی کا انتقال ہماری خوشی کا سبب ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ انہوں نے 5000 لوگوں کو سزا دی تھی، پھانسی دی تھی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے جب جج ریٹائرڈ ہوتا ہے تو جج کو سزا دیتے ہیں کہ تم نے کتنے لوگوں کو سزا دی تھی؟ اس لیے کہ جج سزا دینے کا حقدار ہوتا ہے، جج منصف ہوتا ہے، انصاف کے نتیجے میں سزا دیتا ہے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ لہذا صدر جمہوریہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس گناہ کے بدلے میں لوگوں کو جو سزا دی تھی وہ اس کے حقدار ہوتے تھے، نہ کہ نعوذ باللہ جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یہ جملہ کہا۔ ہم سب شیعوں کے دل کو بنوایا ہے۔ ہم پردھان منتری سے، صدر جمہوریہ سے گزارش کرتے ہیں کہ لگام لگائی جائے اس میڈیا پر۔
جو ایسی شخصیتوں کو آپ کے یہاں نائب صدر پہنچ رہے ہیں جنازوں میں، دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کے صدر پہنچ رہے ہیں جنازے کی شرکت کے لیے، دنیا کا سب سے بڑا نماز جنازہ اور تشییع جنازہ اگر کسی کا ہے تو ان شہیدوں کا جنازہ۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اسی وقت میں سے جو کتنا قیمتی وقت ہے، سورہ فاتحہ ان سب شہداء کے لیے، جب تم نے ہماری اس دعا کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال دعا ہوتی ہے، شہید کے لیے بھی دعا کام آتی ہے، اور ان شہیدوں کے طفیل میں یہ نام ہے جو یقینی طور پر آپ نے دیے ہیں کہ سالم حسین ابن طالب حسین صاحب، عمران حسین ابن سالم حسین صاحب، اور ایک وہ شخصیت جو گزشتہ سال بالکل یہاں بیٹھ کر میری مجلس کو باقاعدہ توجہ سے سن رہی تھی، ضلع بجنور کا ہیرا، ایک عالم باعمل جناب مولانا نذیر حیدر صاحب ابن جوہر علی صاحب، ان سب ارواح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائے گا۔ عنوان سخن کے طور پر نبی کریم کے لیے قرآن مجید کا اہم جملہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ دنیا جہاں ہمیں زندگی گزارنے کی آسائشیں عطا کرتی ہے، وہیں ایک اچھا سماج بنانے کے لیے خداوند عالم نے اس دنیا کو سجایا، اور ہم سب طفیلی ہیں وجہ تخلیق کائنات 14 معصومین ہیں پنجتن پاک، جن کی وجہ سے اس دنیا کو سجایا گیا، جن کے جد اور سردار رسول 1,23,999 انبیاء کے تاجدار حضرت ختمی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ نبی کریم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن یہ بات لمحے فکریہ ہے کہ نبی کریم اس ظاہری دنیا میں صرف 63 برس رہے، 63 برس کی زندگی وہ بھی ہم جیسے افراد کے لیے سامنے مشاہداتی زندگی نہیں ہے، اور قیامت تک نہ جانے کتنے ہم جیسے افراد آئیں گے جو نبی کریم کو نہیں دیکھ سکے، تو ان کو دیکھ کر ہم ان کی سیرت پر عمل کیسے کریں۔ لیکن میں اس جملے سے آگے آپ کی توجہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی زندگی وہ تھی کہ جس کی ہر سیکنڈ اور ثانیہ اور لمحہ انسان کو انسان بنانے کے لیے گزرا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جتنی مشقتیں، جتنی زحمتیں، جتنی مصیبتیں میں نے برداشت کی کسی نبی نے نہیں برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم نے ہمیں سکون عطا کرنے کے لیے، ایک اچھا سماج بنانے کے لیے، ورنہ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ میں نے شاید 2-3 سال قبل عرض کیا تھا کہ اس گرمی میں ہم جو آتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس کائنات کے امیر کا روزہ نہ ہوتا تو اس سے ایک ہمارے یہاں کے طالب علم جو ماشاءاللہ بینک میں نوکری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا 12 گھنٹے ٹرین ناگپور میں کھڑی رہی، ہمارا 6 مہینے کا بچہ تھا، لہو لہان پسینے سے تھا، لیکن مولا کے یہاں حاضری دینی تھی، ہم آئے ہیں۔ تو خدا کی قسم ہم نہ آتے اگر کائنات کے امیر کی بارگاہ نہ ہوتی، بس آپ مجھے بتا دیجئے ہم تو اس وجہ سے نجف ہند آ رہے ہیں، یہ ہستیاں جو اس عالم اعلیٰ کی تھیں، جن کے کنیز اور غلاموں کے لیے جنت بنی تھی، ان زحمت کو برداشت کرنے کے لیے کیوں اس دنیا میں آئے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ اچھا سماج بنا سکے جس میں بیٹا باپ کا احترام کرے، ماں اولاد کی اچھی تربیت کر سکے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور کتنی زحمت ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، بہت نچوڑ کے طور پہ، نچوڑ کے علاوہ بھی اگر کوئی لفظ ہو تو وہ بھی اس سے آگے ہے، لیکن اسے بیان کرنا ہے۔ کتنی زحمت ہے، کتنی مشقت ہے۔ روایت میں نے پڑھا کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پتھر مارتا، عالم تو یہ تھا کہ اوجھڑی جانتے ہیں، بہت سے لوگ تو اگر نام سننے تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں۔ نبی کریم سجدے کی حالت میں نعوذ باللہ ابو جہل آتا ہے آپ کے اوپر،
اور گاہے کی عام جانور کی نہیں، اونٹ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی ہوگی، کتنی مشقت ہے۔ صرف ایک کوڑا ڈالنے والی کا قصہ سن کر نعرے لگانے والے ان زحمتوں کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو نبی کریم نے صرف ہماری وجہ سے برداشت کی ہیں۔ لیکن جملہ سنیے، کہتے ہیں جب میں گھر آتا کہیں کسی پتھر کا چرتا ہوتا میرے بدن پر، کہیں کسی غلاظت کا شائبہ ہوتا میرے جسم پر، میرے لباس پر، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں جیسے ہی میں اپنے گھر آتا اور اپنی 4-5 سال کی بیٹی کو دیکھتا تو ساری پریشانیوں کا غم میرے ذہن سے نکل جاتا۔ میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ باپ بھی بیٹھے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو آپ کے غم کو غلط کرتی ہیں۔ کا عالم یہ تھا کہ مایوسی ہوتی تھی زندگی میں، لیکن جب میں گھر کے دروازے پہ قدم رکھتا اور اپنی بیٹی کو دیکھتا سارا غم غلط ہو جاتا، ساری تھکن، سارا اچھا چلیے تھکن بھی دور ہو سکتی ہے، غم بھی غلط ہو، یہ زخم کیسے دور ہوتا تھا؟ اس بیٹی میں کیا ایسا کرشمہ تھا؟ بس مجھے کہنے دیجئے کہ جیسے ہی نبی اپنی اس بچی کے پیشانی پر نگاہ ڈالتے ہوں گے تو پیشانی سے 11 اماموں کے نور یہ کہتے ہوں گے نانا آپ پیغام پہنچائیے، اسلام کو بچانا ہمارا کام ہے۔ گھنٹہ بھر کی مجلس اس جملے پر بھاری ہے، سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ نبی کریم کی 63 برس کی زندگی ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم سبق کیسے لیں؟ کہا نہیں فکر نہ کرو، وہ اور ہوں گے جن کے حجت باقی نہ رہتی ہوگی۔ نبی نے فرمایا قیامت نہیں آ سکتی جب تک میرا آخری لال ظہور نہیں کر دے گا۔ اب آپ کشنا نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، سیرت کیسے میں پہلے محمد کو نہیں دیکھا، دعا کرے جمعے کا دن ہو آخری محمد کا ظہور ہو۔ اپنے دیدوں سے واقعہ میں نے 15 سال پہلے پڑھا تھا ایران، جب میں گیا تھا تو میں ایئرپورٹ سے اترا اور ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد میں نے بس کے پیچھے جیسے یہاں بہت سے عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں، لیکن میں نے دعوت دی تھی کہ ہمارے ہر شیعہ کی گاڑی سے وہ عام جملے نہیں ہونے چاہیے، تیرا میرا ساتھ بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ ایران سے سبق لیجیے، آج ایران آئیڈیل بن گیا ہے، اپنوں کے لیے نہیں، وہ جو بڑے بڑے قیادتوں کے دعوے کر رہے تھے ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی قائد ہے تو صرف بیت اللہ کام نہیں ہے۔ اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ نام کا محمد اسلام ہونا معیار نہیں ہے، کردار کا اسلام۔ ایک نصر اللہ کا بیٹا ہادی نصر اللہ دعویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ساتھی چھوئی سے ہیلیکاپٹر کے مشق کرنے میں اور غلط ہونے میں تو ہم پوری دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ یہ وہ نہیں ہے جو بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، 39 دن کی جنگ بتاتی ہے، جو بولا ہے وہ کیا ہے۔ اچھا جملہ تھا، اس سے غلط سبق مل رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کے خاص موبائلوں پہ واٹس ایپ پہ نگاہ کریں، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے پر نگاہ کریں، انہیں بتائیں وہاں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی، بڑا درس مل رہا ہے۔ بڑے ملک کے امیر ملک کے صدر نے اپنے پٹھوں سے یہ کہا بیٹا نیتن یاہو، میں نے رات خواب میں تمہارے دادا مرحب کو دیکھا ہے۔
चुप होकर सुने, ये जोश में सुने, मुझे दाद की तमन्ना नहीं है, बात की सुनाने की तमन्ना है। कहा बेटा रात मैंने ख्वाब में देखा है, चूंकि यहूदी है ना, ये यहूदिया के बच्चे, तुम्हारे दादा मरहब को क्या वो कह रहा था मेरे बेटे से कह दो दुनिया से लड़ने अली वालों से नहीं लड़ना, सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम इस कम का पुरसा हमारे ज़माने की खिदमत में और उनके बाद वज़ीर अमर मुस्लिमीन जो यकीनन इमाम ज़माने की हुकूमत का पेशखेमा है, अल्लाह हम सब की जाने, हम सब की मुरुस अकेली एक ज़ात पर लगा दे जिसका नाम सैयद अली खामनेई है। उनकी खिदमत में हम पुरसा देते हैं। अगर उनका ये जुमला ना होता तो हम अपने सरों को दीवार से मार मार कर जख्मी कर देंगे। सर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने न जाने कितने मोमिनीन को अल्लाह के सुपुर्द किया है, अल्लाह ने अच्छा बदल हमें दिया और उसका वादा है कि हम अच्छा बदल देंगे। क्यों? इसलिए कि हम करबला के मानने वाले। करबला दुनिया समझती थी कि बहत्तर को खत्म करके इस्लाम को खत्म कर देंगे, लेकिन देखा दुनिया ने कि जितनी तादाद हम शियों की बढ़ रही है, हम करबला वालों की बढ़ रही है, जितने जज्बे हमारे बढ़ रहे हैं किसी कौम के जज्बे नहीं बढ़ रहे। ये एक अच्छा मिसाल है, यहाँ मैं पूरी मिसाल नहीं दूंगा। जानवर की एक अच्छी मिसाल दी एक साहब ने कि हराम गोश्त जानवर को देख लीजिए, 4-4, 6-6 बच्चे बजट में पैदा करता है, और बकरी और बकरे को देख लीजिए, तादाद में 1 या 2 देता है और लाखों कट रहे हैं, ज़बा हो रहे हैं रोजाना, लेकिन तादाद कम नहीं होती। कहा ये हलाल होने का सबब है। तुम एक को मारोगे, शहीद कासिम सुलेमानी दूसरा पैदा होगा। तुम एक रईसी को मारोगे, 50 दिन का इंतजार करो। हफ्ता 2 दिन अगर आपने सुना हो, 72 लोगों को शहीद किया था एक पार्लियामेंट के ऊपर हमला में। जो इसलिए कि हमारे जमाना हमारे हामी में मददगार है। बस अज़ीज़ान गिरामी का करबला अगर हमारे सामने मिसाल न हो, कम थे, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को भी नहीं बचाया, तो उसको भी इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। इसलिए उन्हें पता था कि इस्लाम नहीं बच सकता जब तक असगर की कुर्बानी न पहुंच जाए। अज़ीज़ान गिरामी का अबू समामा सैदावी, सवाल का वक्त है, इमाम के करीब आते हैं, अजान होगी ना, उसी से मुत्तसिल मैं ये जुमले पढ़ लूँ और उसके बाद जो है नमाज के लिए आमादा हो जाएंगे। अब वो समामा सदाबी आकर कहते हैं देखिए कितने लोग आए हैं जो कि पूरे मस्जिद में कितने मिलते हैं, पिंडाल में कितने मिलते हैं। कल मैं अपने साथियों से कहा था अगर 10% पिंडाल और नमाज में आ जाए ना तो 10 गुना इसका मजमा का तादाद होता है। हमें फक्र है 50,000 आते हैं, 40,000 आते हैं, यहाँ कितने आते हैं, उसी से तो अंदाजा लगाएंगे कि अली वाले कितने हैं और अपने आप को अली के नाम से कुछ करने वाले कितने हैं। इमाम ने आसमान की तरफ देखा, अबू समामा, हाँ वक्त ज़वाल करीब हुआ चाहता। असहाब से कहो नमाज के लिए आमादा हो जाए, नमाज है ना, कोई मसाइल को मुत्तसिल करने के लिए मैंने आपको जुमले दिए। अबू समामा असहाब से कहो नमाज की सफ़े बना ली। मैं कहूँगा आका खेमे के अंदर नमाज पढ़ लीजिए। ऐसे मौक़ों पे तो नमाज खौफ नाम दिया है, डर के वक्त नमाज है, लेकिन नबी का लाल ये जानता था अगर आज मैंने खेमे के अंदर नमाज पढ़ ली तो जैसे मेरे बाबा पे इल्ज़ाम था कि जिसके घर से नमाज चली है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया तो ये पता नहीं चलेगा कि असल में नमाज बचाने वाले कौन हैं। इमाम हुसैन ने मैदान कारदार में सफ़ों को बिछाया, लेकिन आज अंदाज अलग था। एक मरतबा सईद ज़ुहैर को आवाज़ दी, अक़ब में खड़े हुए सईद ज़ुहैर को कहा सईद
सईद, आज तुम मेरे पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ोगे बल्कि मेरे आगे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। सुहैल, आज हमारी इब्तिदा में नमाज नहीं पढ़ोगे बल्कि हमारे सामने खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। मैं कहूँगा आका रोजाना तो जमात का अंदाज ये नहीं था। कहा नहीं, आज हम जमात का अंदाज क़यामत तक के लिए कायम करना चाहते हैं। साहिब अल-वक़ाए वल हवादिस, मैं किताब का हवाला देता हूँ, मैंने ईरान में पढ़ा दौरान तालिब इल्मी। वो लिखते हैं कि इधर नवासे रसूल ने अल्लाहु अकबर कहा, उधर उमर साद ने हुक्म दिया तीर चलाए जाए। अल-वक़ाए वल हवादिस के मुसन्निफ लिखते हैं एक एक तीर आता, कभी सईद अपने सीने को बढ़ा देते, कभी ज़ुहैर अपने सीने को बढ़ा देते। वो लिखते हैं 13 तीर सईद और ज़ुहैर के सीनों में पेवस्त हो गए, कोई लफ्ज़िश नहीं आई। जब इमाम ने सलाम फेरा, सईद गिरे, ज़ुहैर गिरे, इमाम आगे बढ़े, एक जानू पे सईद का सर, दूसरे जानू पे ज़ुहैर का सर। सईद और ज़ुहैर ने हटाना चाहा, आका आपका सर किसके जानू पे होगा? एक मर्तबा सईद और ज़ुहैर ने मालूम किया, अरे या मौलाया, इतना बता दीजिए क्या आप खुश हो गए? एक मर्तबा मौला ने कहा मैं भी खुश, मेरा नाना भी खुश, इतने में सईद और ज़ुहैर का जनाजा लफ्ज़िश पाता है। मालूम क्या सईद क्या बात है? कहा हम देख रहे हैं रसूल बगैर अमामे के नंगे पैर हमारे सामने। थोड़ी देर में फिर लड़का कहा क्या बात है? कहा ये मुर्तजा हमारे सामने। कहा क्या बात है? कहा वज़न मुस्तफा अल्लाह हो गया, आज जो ज्यादा तेज लर्जा। एक मिनट मालूम क्या बात है? कहा न पूछिए, एक बीबी वालों को परेशान किए, सईद हो गए, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने लाल को जब किया 20 करोड़। जनाब ग्रामीण